إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، سرزمین مکہ کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک اللہ کی مخلوق، ایک اللہ کے پیدا کردہ انسان اس زندہ و جاوید خالق و مالک کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکائے ہوئے تھے۔ نہ دین تھا، نہ اخلاق تھا، دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو، کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان کے اندر پایا نہ جاتا ہو۔ اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے انہیں زندگی دی، جس اللہ نے انہیں عزت دی، جس اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس اللہ نے انہیں روزی دی، اس کی روزی کو کھا کر اور اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی عبادتوں کا مرکز اس کے علاوہ کسی اور کو بنا لیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ پیش کیا۔ قریش کے لوگوں کو، اہل مکہ کے باسیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، ان سے سوال کیا کہ میں نے 40 سال کی زندگی تمہارے ساتھ بتائی ہے، میں نے زندگی کی 40 بہاریں تمہارے ساتھ گزاری ہیں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، میں نے کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ بولا؟ 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ پیش کیا ہے۔
آج کوئی انسان کہہ سکتا ہے میں 40 سال سے میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے؟ کوئی ایک شخص بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ 40 سال تو چھوڑو، 40 مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، 40 دن بھی بہت بڑی بات ہے، 40 گھنٹہ کوئی قسم نہیں کھا سکتا کہ میں 40 گھنٹہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کچھ نہیں تو گھر میں جا کر کے بیوی محترمہ سے جھوٹ بول دے گا۔ 40 سالہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، رسالت کے ملنے سے پہلے کی زندگی ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی 40 سالہ ایک لمبی زندگی کا ریکارڈ پیش کر رہے ہیں۔ وہ پتھروں کے پجاری سب مل کر کے بیک زباں کہہ رہے ہیں ما جربناک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی کے کسی لمحے میں تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے جب یہ تسلیم کر لیا، رسول اللہ کی صداقت کی گواہی دے دی انہوں نے، آپ نے کہا کہ جب تم لوگ یہ بات مانتے ہو کہ میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، تم گواہی دے رہے ہو، تسلیم کر رہے ہو، تو جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ انسانوں کے رب پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں ایک پیغام تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، ایک دعوت، ایک مشن لے کر کے آیا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ توحید کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کلمے کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اس کلمے کو اپنا کر کے دیکھو۔ یہ پتھروں کے پجاری جو ابھی آپ کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے، جو آپ کو سچا اور امین کہہ رہے تھے، پل ہی بھر میں پلٹی مار دی، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ڈھیر سارے معبودوں کو، بہت سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو معبود بنا لیں، سارے ربوں کو چھوڑ کر کے ایک کو رب بنا لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے، یہ بات ہم نے اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنی ہے، یہ بات ہم نے اپنے پرکھوں سے نہیں سنی ہے، یہ بات ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنی ہے۔ آبا و اجداد کی اندھی تقلید، بزرگوں کی اندھی عقیدت کا جرثیمہ جو ہے، یہ آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہر دور کے مشرک نے، ہر دور کے کافر نے دلائل کے سامنے، اللہ کی وحدانیت کے سامنے اسی نقطے کو پیش کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے، ہم نے اپنے پرکھوں سے یہ بات نہیں سنی ہے۔ یہ جو پجاری تھے پتھروں کے، دیوی دیوتاؤں کے، پل بھر میں دشمن بن گئے، کسی نے آپ پر پتھر برسائے، کسی نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، کسی نے آپ کے گلے میں کپڑے لپیٹ کر کے اس طرح بل دیے کہ آنکھیں ابل پڑی، کسی نے آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اوجھڑی ڈال دی، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے کبھی بھی راہ فرار اختیار نہیں کی، کبھی بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کی چکی چلائی جاتی، مگر وہ پھر بھی اس دین اسلام سے، اس کلمہ توحید سے کبھی انہوں نے منہ نہیں موڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر، ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر کے، ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر کے مکہ کے بچوں کو دے دیا جاتا تھا، ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ بچے انہیں گھسیٹتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں لے جاتے، انہیں برا بھلا کہتے، تان و تشریح کا نشانہ بناتے، مگر حضرت بلال کی زبان سے صرف احد احد احد، اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں نکلتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ نعرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بند نہیں کرا سکے۔ آج ہمیں گھر بیٹھے دین ملا ہوا ہے، آج ہمیں بغیر محنت کے یہ دین ملا ہے،
آج یہ دین ہمیں بغیر تھپڑ کھائے ملا ہوا ہے، آج ہمیں بغیر ظلم و ستم برداشت کیے ہوئے دین ملا ہے، اس لیے ہمیں اس دین کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت اس دین کی ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ آج ہمارا اس دین کے ساتھ وہ حال ہے جو وراثت کے ساتھ نالائق اولاد کیا کرتی ہے، نالائق اولادیں جو وراثت کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ باپ مر گیا، باپ کی جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو بیٹے نے جسے نہیں کمایا ہوتا ہے، اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو اللے تللے یہ اولادیں جو نالائق ہوا کرتی ہیں اسے لٹاتی رہتی ہیں، گنواتی رہتی ہیں، اڑاتی رہتی ہیں۔ میرے رسول کے صحابہ نے اس دین کو حاصل کیا تھا، اس دین کو کمایا تھا، سب کچھ گنوا کر کے بیوی کو گنوا دیا، بچے کو گنوا دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز وطن، اپنے کاروبار، بزنس کو تیار کیا اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو اپنانے کے لیے، مگر کبھی بھی دین کا سودا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ جب اولاد کو، نالائق اولاد کو جب مال مل جاتا ہے، اگر وہ خود محنت کر کے کماتا تو ایک ایک پیسے کا حساب لیتا، ایک ایک روپیہ بڑی سوچ سمجھ کر کے وہ خرچ کرتا، مگر چونکہ فری میں ملا ہوا ہے، مال مفت دل بے رحم، بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ الٹے سیدھے جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب دین کے اوپر کوئی انگشت نمائی کرتا، دین اسلام کے کسی مسئلے کو چینج کرنے کی کوشش کرتا، سب کے سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ان کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو جنگ کریں گے ہم تم سے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، یہ حضرت ابو بکر کا فرمان ہے۔ آج کتنے لوگ دین اسلام کے احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سامنے پورے کے پورے دین کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیا جا رہا ہے اور ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، ہماری پیشانیاں شکن آلود نہیں ہوتی ہیں۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کا، جبکہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ ماں کافر، بیٹا صحابی رسول کا شرف پا چکا ہے۔ ماں تپتی ہوئی ریت پر آ کر کے لیٹ جاتی ہے، اپنے پیروں کو رگڑ رگڑ کر کے اسی ریت پر آواز دیتی ہے کہ بیٹا میری حالت کو دیکھ، اگر تو نے محمد کو نہیں چھوڑا تو میں اسی حال میں اپنے پیروں کو، اپنی ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کر کے مر جاؤں گی، یا تو مجھے مار دے یا پھر محمد کو اپنا لے۔ بیٹا کہتا کہ ماں تو نے مصطفیٰ کی محبت کو پکارا ہے، تو نے اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تولا ہے۔ اے معصوم، میں نے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، کاش میں سینکڑوں ماؤں کی پیٹوں سے جنما ہوتا اور اس سینکڑوں مائیں ایک ایک کر کے ایسے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر جاتی، میں سب کو مروا لینا گوارا کر لیتا، مگر کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے، یہ استقامت اور یہ عزیمت ہے اور جذبہ فدائیت ہے۔ یہ کلمہ توحید جب اس کی شمع دلوں کے اندر روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، تو پھر انسان اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اور اسی کلمہ توحید کے لیے صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر کے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ ہجرت کی۔ آج اگر کسی کلمہ توحید کو 2-4 مرتبہ بیان کر دیا جائے، لوگ سنتے سنتے پک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ آج مولوی صاحب جب دیکھو تب توحید، جب دیکھو توحید توحید توحید، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کو 13 سال تک مکہ کی گلیوں میں پرچار کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، 950 سال تک، کوئی معمولی مدت ہے؟ اس کلمے کا
پختہ کروایا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو توحید کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کی کتاب بھی ہے کتاب التوحید۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے کہا کہ شیخ آج ذرا دوسری ٹاپک پر درس دیں، روزانہ توحید توحید سنتے سنتے تھوڑا سا بوجھل ہو گئے ہیں۔ یہ کلمہ توحید، یہ دین اسلام کا سب سے اہم، سب سے حساس اور سب سے نازک مسئلہ ہے۔ اگر اس کلمے کے اندر ذرا بھی خلل آ جائے تو قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جو چاہے عمل کر لو، دن اور رات سجدے میں پڑے رہو، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ اگر اس کلمے کے اندر خلل آ جائے تو، اس کلمے کے اندر، اس عقیدہ توحید کے اندر اگر فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا، یہ اتنا حساس اور اہم معاملہ ہے کہ جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ ابھی تمہارا عقیدہ پختہ نہیں ہوا ہے، ابھی تمہاری توحید پختہ نہیں ہوئی ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ کہا وقت آئے گا تو بتائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ ایک جوڑے نے اللہ کے گھر مسجد کے اندر بدکاری کا ارتکاب کر لیا ہے، زنا کر لیا ہے اللہ کے گھر مسجد کے اندر۔ ان کے شاگرد غصے سے بھڑک گئے، چراغ پا اور سیخ پا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ کہا کہ شیخ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیں، ان سروں کو ہم کاٹ کر کے رکھ دیں، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ کے گھر کے اندر بدکاری کی انہوں نے۔ شیخ الاسلام ابن محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تمہاری توحید ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے، تمہارا عقیدہ ابھی پختہ نہیں ہوا ہے۔ اس جوڑے نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا، بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا تھا۔ اگر یہ جوڑا توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اور اگر بغیر توبہ کے مر جائیں تو انجام کیا ہو؟ بتاؤ کیا انجام؟ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کی ہے اور مر گئے اسی حالت پہ، انجام کیا ہو؟ مرنے کے بعد وہ تحت المشیہ ہوں گے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا جہنم میں ڈال کر کے دے گا۔ مگر پھر جب ان کے گناہ کی سزا مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، انہیں جہنم سے نکال کر کے دوبارہ جنت میں لے کر کے آئے گا، جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو لوگ پتھروں کے سامنے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنی جبین نیاز خم کر کرتے ہیں، ان سے ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا اور نہ جانے کیسی کیسی مشکل کشائی کرواتے رہتے ہیں، اگر یہ لوگ مر گئے پھر انجام کیا ہوگا؟ خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جرم بڑا ہے کہ وہ جرم بڑا ہے، یہ گناہ بڑا ہے کہ وہ گناہ بڑا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کہا کبھی تمہاری غیرت نہیں جاگی، کبھی تم نے تلوار نہیں نکالی اس کے لیے، اور آج اس جوڑے نے اگر بدکاری کر لے، گناہ کر لے تو اس کے لیے تم تلوار نکال رہے ہو، تمہاری غیرت اتنی بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا عقیدہ بھی پختہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے کلمہ توحید کی اہمیت، اور اسی کلمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ مکہ جہاں بچپن سے لے کر کے 53 سال کی زندگی آپ نے گزاری، وہ مکہ جہاں بچپن کے صبح و شام آپ نے گزارے، جہاں جوانی کے ایام آپ نے گزارے، جہاں ماں کی یادیں وابستہ ہیں، جہاں دادا کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، جہاں چچا کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، جہاں اعزاء و اقارب موجود ہیں، اس مکہ کو کلیجے پر پتھر رکھ کر کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ وطن سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، اور یہ فطری بات ہے، یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے
15 اگست منایا گیا، وطن سے محبت کے گیت گائے گئے، ناچ گانے بھی کیے گئے، ڈرامے بھی دکھائے گئے، ترنگا بھی پھہرایا گیا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں سے ان کی دیش بھکتی کا ثبوت مانگا جاتا ہے، مسلمانوں سے ان کی دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ طلب کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، تمہیں اس دیش سے محبت کے لیے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے اس دیش کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے جتنا خون بہایا ہے اتنا کسی نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ یہ چڈی دھاری جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے مکھی کے پر کے برابر بھی جنہوں نے یوگدان نہیں دیا ہے، یہ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں دیش بھکتی کا۔ ہمارے علماء نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے پھانسی کے پندے پر لٹک گئے، کالا پانی کی سزائیں پائی ہیں ہمارے علماء نے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ علماء صادق پور کی قربانیاں کہاں محو خواب ہو چکی ہیں، ریشمی رومال تحریک کہاں گم ہو گئی ہیں، جہاد کا فتویٰ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ان تمام قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وطن سے محبت یہ ہمارے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اپنی آخری نگاہیں مکہ کے اوپر دوڑائیں۔ سنن ترمذی کے الفاظ آپ نے فرمایا واللہ انک لحاب البلاد الیہ، کہ اے مکہ، اے سرزمین مکہ سن لے، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیاری ہے۔ واللہ ما خرجت منک ما لم اخرج، اللہ کی قسم اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہیں نکلتا، تجھے چھوڑ کر میں کبھی نہیں جاتا۔ دو چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خواہشات اور ایک ہوتی ہے ضروریات۔ انسان خواہشوں کو قربان کر سکتا ہے، خواہشات کو چھوڑ سکتا ہے، مگر ضروریات کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ میرا رسول وہ ہے، میرے رسول کے صحابہ وہ ہیں کہ جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا، اپنی ضرورتوں کو بھی چھوڑا، ضرورت پڑی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، ضرورت پڑی بچے کو بھی چھوڑ دیا، ضرورت پڑی گھر بار اور اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے دین کے لیے ایمان۔ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ آج ہم ضرورت پڑنے پر اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتے، اور کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ کہاں کے مسلمان ہیں؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ مسلمان کا صرف ایک نعرہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مسلمان کا صرف ایک نعرہ ہے بس، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا بولتے ہیں؟ مال میرا، گھر میرا، دولت میری، مسجد بھی صرف جمعہ مسجد میری، صرف جمعہ کے لیے آئیں گے بس، ہفتے میں پورا دن غائب۔ یہ مسلمان کا نعرہ بن چکا ہے آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، رات کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ان کے گھر کے پیچھے کے راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نکل کر کے غار ثور کی طرف چل دیے۔ جانے سے پہلے عبداللہ بن عریقط نامی ایک شخص تھا، حضرت ابو بکر نے جو 2 اونٹیاں خریدی تھی، جو گزشتہ خطبے میں تفصیل سے بیان کیا تھا، ان اونٹنیوں کو اس شخص کے حوالے کر دیا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ دیکھو جب کفار کی جستجو، ان کی تلاش ختم ہو جائے، سرد پڑنے لگے، تم یہ اونٹنیاں لے کر کے غار ثور کی طرف آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ غار ثور کا وہ واقعہ تفصیل سے آپ سب کو معلوم ہے کہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، سوراخ وغیرہ سب بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں حضرت ابو بکر نے انگلی رکھی، پاؤں کی انگلی ڈال دی،
زہر جو ہے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو توقع یہ تھی کہ کفار ہم کو تلاش کرتے کرتے مدینہ کے راستے پہ نکلیں گے، جو مکہ سے شمال کی طرف پڑتا ہے، مدینہ کے کاروانی راستے پر وہ ہم کو تلاش کریں گے، ان کی تلاش زیادہ اسی راستے پر ہوگی، اس لیے آپ اس کے بالکل مخالف، بالکل اپوزٹ، جنوب کا راستہ جو یمن کا راستہ ہے، اس راستے کو آپ نے اختیار کیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر کے جو صاحبزادے عبداللہ، وہ نہایت ہی ذہین اور ہوشیار نوجوان تھے، وہ رات بھر حضرت ابوبکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور دن بھر اہل مکہ کے ساتھ رہتے۔ اہل مکہ کو نہیں لگتا کہ یہ رات کہیں اور گزار کر کے آ رہے ہیں، وہ دن بھر اہل مکہ کی خبریں جو رسول اللہ کے متعلق ہوا کرتی تھیں آ کر کے رسول اللہ کو اس سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ ادھر کفار مکہ بھی کسی ایک راستے پر وہ اعتماد نہیں کیے، بلکہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر اپنے گھڑ سواروں کو دوڑا دیا، کسی ایک راستے پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، اور تلاش کرتے کرتے کچھ لوگ غار کے منہ کے اوپر آ پہنچے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہاں مکڑی جالا بنی ہوئی تھی، بعض روایتوں میں ہے، سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ وہاں کبوتر نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس روایت کو علامہ البانی نے منکر کہا ہے اور کہا کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ ہم نے اپنے رسول کی مدد کی ایک ایسے لشکر سے جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ مکڑی کا جالا، کبوتر اور اس کے انڈے، یہ تو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں، اس کو ہم تو دیکھ رہے ہیں، اس لیے غیر مرئی لشکر ہونا چاہیے، ایک ایسا لشکر ہونا چاہیے جو دکھائی نہ دے۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، کہا کہ جب وہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے ان کے منہ کو پھیر دیا، ان کے منہ کو مول دیا، اور انہوں نے غار کے اندر ان کے نیچے کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ذرا سا جھک جائیں، ذرا سا جھک کر اپنے قدموں کو دیکھ لیں تو آج ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہماری اوپر ان کی نظر پڑ جائے گی، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پرسکون انداز میں کہا کہ ابوبکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اس امت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ جب قوم کو لے کر کے نکلے، آگے دریا پیچھے لشکر، کیا کہا؟ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب ہے، ہمارے ساتھ نہیں کہا سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہاں رسول اللہ نے کیا کہا؟ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بعض لوگ اس سے حضرت ابوبکر کی تنقیص بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس آیت سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر یہ بات حضرت ابوبکر کو معلوم ہوتی تو وہ کہتے یا رسول اللہ، اللہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے اور کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ جن آیتوں میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ قطعاً صحیح نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ بتاؤ نوجوانو، اللہ کہاں ہے؟ کسی کو نہیں۔ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنی مخلوق سے الگ، نوٹ کر لو، ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنی مخلوق سے بالکل الگ، مخلوق کے اندر نہیں ہے، مخلوق سے بالکل الگ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نگرانی، اس کی دیکھ ریکھ، اس کا سننا، دیکھنا، جاننا ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے ساتھ ہونے کا مطلب۔ بعض لوگ حضرت ابوبکر کی تنقیص کرتے ہیں، بڑے ڈرپوک، بڑے قائر تھے، ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا ہو جائے گا ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طبعی ڈر ہے، بشری ڈر ہے، خوف ہے، یہ تنقید اور تنقیص کا سبب نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے نکلے، قرآن کیا بولتا ہے؟ وَكَانَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈر رہے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہیں فرعون کا لشکر تو نہیں آ رہا ہے، کہیں پا کر کے پکڑ تو نہ لے۔ تو موسیٰ جیسا اول العزم پیغمبر جب ڈر سکتا ہے تو میرے نبی کا ایک ساتھی اگر ڈر گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور پھر حضرت ابو بکر کا یہ ڈر ان کا اپنے لیے نہیں تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ ڈر کس کے لیے تھا؟ وہ جانتے تھے کہ میں ایک شخص ہوں، میں ایک فرد ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دعوت ہیں، آپ ایک مشن ہیں، آپ ایک پیغام ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے ختم ہو جانے سے رسالت ختم ہو جائے گی، نبوت ختم ہو جائے گی، آپ کے ختم ہو جانے سے دنیا میں پھر کبھی کوئی اللہ کا نام لیوا پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں رسول کو کچھ نہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے ہجرت کے اس سفر میں حضرت ابو بکر کا وہ عمل، کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کہیں بائیں چلتے، کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں دائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں بائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ کفار مکہ تلاش کرتے کرتے جب تھک گئے اور رسول اللہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تو انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص محمد الرسول اللہ اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کر کے لے کر کے آئے، زندہ یا مردہ، اسے 100 اونٹ، ہر سر کے بدلے 100 اونٹ اسے بطور انعام دیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے گھڑ سواری شروع کی۔ سراقہ ابن مالک اپنے گھوڑے کو لیا اور پیچھے پیچھے دوڑا دیا۔ یہ گھڑ سواری میں بہت ہی ماہر تھا۔ جب قریب پہنچا تو گھوڑا اس کا پھسل گیا، پھر گھوڑے کو اٹھایا، بیٹھا اور اپنے تیر سے فال نکالا اور فال لیا۔ وہ فال اس کے حق میں نہیں نکلا، مگر اس نے اس تیروں کے اس فالوں کی نافرمانی کی اور پھر گھوڑے کو آگے دوڑا دیا۔ پھر گھوڑا جیسے ہی قریب پہنچا، اور اتنا قریب پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے اور وہ کوئی التفات نہیں فرما رہے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ جب اتنا قریب پہنچ گیا تو اس کے گھوڑے کا دونوں پاؤں زمین کے اندر دھس گیا۔ گھوڑے کو ڈانٹنے لگا، پھٹکارنے لگا، کسی طریقے سے گھوڑے کو نکالا۔ کیا دیکھتا ہے کہ غبار آلود دھواں آسمانوں کی طرف اڑ رہا ہے۔ پھر اس نے فال لیا، فال پھر اس کے خلاف نکلا۔ اب اس نے تیسری بار امن کی پکاری آواز لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امن کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ یہ قریب پہنچا، کہنے لگا یا رسول اللہ، مکہ کے لوگوں نے، ان کفار اور مشرکین نے آپ کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے، زندہ یا مردہ لانے کے لیے انہوں نے انعام مقرر کر رکھا ہے، اور میں بھی آپ کو گرفتار کرنے کے ہی ارادے سے آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول، اب میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، آپ مجھے امان لکھ کر کے دے دیجئے۔ دیکھیے رسول کا دشمن چند لمحوں میں آپ کا محافظ بن گیا ہے صلی اللہ۔ یہ رسول اللہ کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ امان لکھ کر کے دیں۔ انہوں نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان لکھ کر کے دے دیا۔ سراقہ ابن مالک نے زاد رائے اور ساز و سامان کی پیشکش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھکرا دیا اور لینے سے انکار کر دیا۔ کہا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے تعلق سے کسی کو کوئی خبر نہیں دینا، کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، اور اتنا کہا اور آگے نکل گئے۔ یہ قافلہ چلتا رہا۔ یہ تمام ہجرت کے جو واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، سن لو مسلمانوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کی، کفر اور مسلمانوں کی جو لڑائی ہے، وہ اصل لڑائی کسی ملک کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، کسی عہدہ اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اصل لڑائی دین کی، دھرم کی، مذہب کی لڑائی ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان ملک کے اوپر کافر قبضہ بھی کر لے تب بھی وہ مسلمانوں کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ اگر کسی ملک کے مسلمان ٹوٹل دہریہ بن جائیں تب بھی کافر ان کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ اور اس کی واضح مثال ہے، بوسنیا وغیرہ کے اندر لوگ کیا تھے؟
صرف نام کا اسلام تھا، نام کے مسلمان تھے، ٹوٹل دہریہ تھے، کمیونسٹ تھے، ملحد تھے سب کے سب. مگر کافروں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ چھوڑا ان کو. کافروں نے ایسی بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا کہ اس جیسا قتل عام تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتا ہے. یہ ہجرت، اور یہی کافر بھی یہی چاہ رہے تھے، ورنہ رسول اللہ مکہ سے نکل گئے تھے، وہ چاہتے تو ہاتھ چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے، مگر نہیں، رسول اللہ خیریت کے ساتھ پہنچ بھی نہ سکیں، کیونکہ آپ اگر زندہ رہیں گے تو آپ کا یہ مذہب، آپ کا یہ دین یہ پھلتا اور پھولتا رہے گا. اس پر قدم لگانے کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے پیر کے دن، سوموار کے دن نکلے تھے، اور سوموار کی دوپہر کو قبا کے مقام پر آ کر کے پہنچے. تقریباً 8 دن آپ کو سفر میں لگے. عام طور سے مکہ سے مدینہ کی جو روٹین ہوا کرتی تھی، عام جو راستہ ہوا کرتا تھا، وہ 7 یا 8 دن کے اندر وہ لوگ پہنچ جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 دن لگے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام راستوں سے ہٹ کر کے، جو کاروانی راستہ تھا اس سے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے گھما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. ادھر اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر مل گئی تھی. یہ روز مدینہ سے باہر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور کرتے کرتے جب دھوپ تیز ہو جاتی، دھوپ سخت ہو جاتی، اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس دن بھی لوگ مدینہ سے باہر نکل کر کے آئے اور دیکھا، انتظار کرتے کرتے تھک گئے، دھوپ تیز ہو گئی، اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. ایک یہودی جو بنو قریظہ سے متعلق تھا، بنو قریظہ کا رہنے والا تھا، وہ اپنے قلعے کے محل کے اوپر، چھت کے اوپر چڑھا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ حرکت کرتا ہوا آ رہا ہے. اس نے بے ساختہ آواز لگائی کہ اے بنو قیلا کے لوگوں، زہر نصیب، تمہارے نصیب کا کیا کہنا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس شخصیت کی آمد کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ شخصیت آ رہی ہے. سارے کے سارے لوگ اپنے ہتھیار لے کر کے، نیزے تلوار لے کر کے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اسے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ قبا کے مقام پر نزول فرمائے اور آپ وہاں خاموشی سے بیٹھ گئے. جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ آ کر کے حضرت ابو بکر کو السلام علیکم السلام علیکم کر رہے تھے. ابو بکر کو رسول تسلیم کر رہے تھے، کیونکہ ابو بکر کے بال وغیرہ سب سفید ہو چکے تھے. مگر جب دھوپ تیز ہو گئی اور حضرت ابو بکر نے آپ کے اوپر چادر تان دی، چادر کا سایہ کر دیا، تب لوگوں نے سمجھا کہ رسول اللہ تو یہ ہے. بہرحال قبا میں تقریباً چند دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. وہاں پر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قبا ہے، جس کے بارے میں قرآن بولتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. جمعہ کے روز، جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے قبا سے مدینہ کی طرف آپ نے رخ کیا. مدینہ کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے امڑ پڑے، گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل، اس کی تحمید سے گونج اٹھا. بچے اور بچیاں اپنے زبانوں پر اشعار گنگنا رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. یہ جو اشعار گنگنا رہے تھے بچے اور بچیاں، اللہ اکبر، اور کتنے بہترین اشعار ہیں. ہم پر شکر واجب ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے. ایھا المبعوث فینا، اے ہم میں بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیت بالامر المطاع، آپ واجب الاطاعت دین دے کر کے آئے. بچے کہہ رہے ہیں، آج نوجوانوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھو اطاعت کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے، نہیں بتا پائیں گے. بچے اور بچیاں گنگنا رہی ہیں جیت بالامر المطاع. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واجب الاطاعت دین لے کر کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار جو ہے مدینہ میں پہنچے، آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ کی اونٹنی اس جگہ پر بیٹھ گئی آ کر کے. بالآخر جہاں پر مسجد نبوی ہے، وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہیل اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ان بچوں کو بلایا، زمین کا سودا کرنا چاہا، مگر ان بچوں نے انکار کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید لیا ان بچوں سے، اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ایک مختصر سا اور نہایت ہی سرسری طور پر ہم نے ہجرت کا تذکرہ فرما دیا ہے 2 خطبوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہجرت کے اس اہمیت کو سمجھنے، اور جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جان، مال اور اپنے تمام خواہشات اور ضروریات کو قربان کیا، اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر اپنی جان، مال اور تمام چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔